ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور وہ تمام مرحومین جن کے ناموں کا اندراج یہاں کرایا گیا ہے، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول، بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صلوات پڑھیں۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ ایام شہادت مظلومان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، نزدیک ہیں، اور جو دو روایتیں ہیں 75 اور 95 دن کی۔ بعض روایات کے مطابق پیغمبر کی شہادت کے 75 دنوں کے اندر، اور بعض دیگر روایات کے مطابق 95
دن کے اندر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت واقع ہوئی۔ دونوں ہی روایتیں اس قدر محکم اور مضبوط ہیں کہ آج تک علماء ان کے درمیان فرق پیدا نہیں کر پائے۔ کوئی بھی عالم تقریباً یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سی تاریخ زیادہ مستند ہے۔ البتہ کبھی انشاءاللہ موضوع رہا تو بات چیزیں تفصیل چاہتی ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سلسلہ عصمت اور سلسلہ ہدایت کے جو پروردگار نے اپنی جانب سے جاری کیا ہے، اس پورے سلسلہ ہدایت کی سب سے زیادہ جو اسرار الہیہ کی حامل ذات ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے۔ لہذا علماء یہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے اپنے تعلق کو، اپنی محبت کو، اپنے توسل کو اگر قائم کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو عام کیفیت سے باہر نکال کر، یعنی اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ یہ ہستی اور یہ ذات وہ ذات ہے کہ جس کو پہچاننا آسان نہیں ہے۔ البتہ مباحث زیادہ ہیں، میں صرف چند ایک اشارے کروں گا ابھی۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا کہ جو شے جتنی قیمتی ہوتی چلی جاتی ہے، خود اس کی قیمتی ہونے کا ایک مرحلہ کیا ہے؟ اس کا پراسرار اور مخفی ہونا۔ یعنی جو شے جتنی عیاں ہو جائے، جتنی ظاہر ہو جائے، جتنی عام ہو جائے، اتنی اس کی قدر کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جو شے جتنی چھپی ہوئی ہو، جتنی مخفی ہو، جتنی مشکل سے ہاتھ میں آنے والی ہو، اتنی اس کی قدر اور اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لہذا ان دونوں چیزوں میں تلازم ہے، ایک لازمہ پایا جاتا ہے کسی شے کے پراسرار ہونے، مخفی ہونے اور اس کی قدر اور اس کی قیمت کے اضافے میں ایک تلازم ہے۔ چیز مخفی ہوگی تو مہنگی ہوگی، چیز پراسرار ہوگی تو باارزش ہوگی۔ لہذا ہر وہ خزانہ، ہر وہ دولت جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کی قیمت اور قدر زیادہ ہوتی ہے۔ اب میں اس موضوع کو زیادہ کھولنا نہیں چاہتا، لیکن خود انسان اگر اپنے اوپر غور کرے، جتنے ہمارے اپنے اندر کمالات چھپے ہوئے ہیں وہی سب سے زیادہ قیمتی کمالات ہیں۔ انسان کے لیے جو سفر اصل میں طے کرنا ہے وہ باہر کی طرف نہیں ہے، انسان نے جو سیر سلوک اللہ کی طرف حرکت ہے وہ اندر کی طرف ہے۔ ہم اپنے اندر کو جتنا دریافت کرتے چلے جاتے ہیں اتنا خدا کے نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا یہ کیفیت اگر آپ کے اب ذہنوں میں پیدا ہو جائے، غور کیجیے گا، اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک کا کم ہونا، ایک بحث ہے نا اپنے جگہ، 18 سے 22 سال یہ کل عمر ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی، جس کو تاریخ نے نقل کیا ہے۔ کم سے کم عمر جو حضرت کی بیان ہوئی ہے وہ 18 برس ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو عمر بیان ہوئی ہے وہ 22 سال۔ تمام انبیاء میں، تمام ائمہ میں، ہدایت کے سلسلوں کی جتنی بھی کڑیاں ہیں، اس سے زیادہ کم عمر معصوم آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے کم عمر۔ اب یہ عمر کا کم ہونا یعنی کیا؟ انسانوں سے جو آپ کا زمین کے اوپر جو آپ کا ظاہری تعلق ہے وہ بھی کم ہے۔ لہذا اب جب تعلق کم ہے تو سیرت کے بہت سارے گوشے ایسے ہیں کہ جو بظاہر مخفی رکھے گئے۔ اس کم عمر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اور پیغمبر نے آپ کی فضیلتوں کے جو باب کھولے ہیں وہ ابواب اپنی جگہ پر ایسے ہیں جو کسی اور معصوم کے لیے بیان نہیں ہوا۔
اور خدا بند کریم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے تعارف کے لیے جس ذریعے کو استعمال کیا وہ اپنی جگہ خود فصاحت اور بلاغت کا ایک بحر بے کراں ہے، جس کو سمجھنے کے لیے عام عقل سے اوپر جا کر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہم عام ذہنیت اور عام عقل کے حساب سے آ کر بحث کریں گے تو جناب سیدہ عام عقول میں سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں۔ لہذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو پروردگار نے قرآن میں جن القابات سے مخاطب کیا ہے یا روح ہمیں اور آپ کو پہچنوایا ہے، وہ تمام کے تمام اپنی جگہ خود اسرار کے حامل ہیں۔ مثلا خود لفظ کوثر، انشاءاللہ اگر موقع رہا تو عرض کروں گا کہ لفظ کوثر کے اندر خود اسرار پوشیدہ ہیں۔ کوثر وہ شے نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو عام طور پر ترجمہ، یہ ترجمہ عام لوگوں کے لیے ہے، ترجمے کی گفتگو ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن رٹنا تو چاہتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ قرآن نے کہیں کبھی اپنے پڑھنے والوں سے یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کی ہے، قرآن نے کبھی اپنے پڑھنے والوں سے یہ نہیں چاہا کہ تم مجھے رٹا لگاؤ، قرآن نے کبھی اپنے پڑھنے والوں سے یہ نہیں چاہا کہ تم مجھے جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو اتنا زیادہ پڑھو۔ یہ اشتباہ ہے ہمارا، اور مثلا کچھ اور لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہم بھی اس غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں کہ جو قرآن کو جتنا زیادہ بغیر سمجھ بوجھ کے پڑھتے چلے جاؤ گے اتنا زیادہ ثواب ملتا چلا جائے گا۔ نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو، نہیں، قرآن نے کہا ما تیسرا، جتنا تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ لیکن جو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اس میں شرط کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ قرآن نے کیا چاہا ہے؟ ایک یہ چاہا ہے کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکو۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں قرآن کی ایک آیت بھی روزانہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی ایسا دنیا کا مصروف ترین آدمی بھی اگر ہوگا تو ایک آیت کم از کم ایسی ہے جو وہ ضرور پڑھ سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو بالکل ترک کر دیں اور یہ کہیں کہ میں ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتا تو قرآن کے لیے جب پیغمبر قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، یہ شکوہ ہوگا پیغمبر کا، تو اس میں ہم لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ ایک آیت، آج کل تو سافٹ ویئر آ گئے، کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر دیں، وہی آپ کو روزانہ ایک آیت پڑھاتا رہے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آیت۔ دوسری ڈیمانڈ قرآن کی کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کو رٹے باز نہیں چاہیے، قرآن کو وہ قاری چاہیے جو قرآن پڑھ کر اس کے اندر فکر کریں، غور کریں اور تدبر کریں۔ اب یہ جو رٹا لگانے والے ہیں ان کی مشکل کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے اگر قرآن سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیا تو حق و باطل واضح ہونا شروع ہو جائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن سمجھو نہیں، صرف پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ لگ جائے گا کہ خدا کے بنائے ہوئے کون سے ہیں اور تمہارے بنائے ہوئے کون سے ہیں۔ لہذا قرآن سمجھ، اب جب سمجھ کا غور کیجئے گا نا، جب کوئی چیز سمجھ کا تقاضا کرتی ہے تو اس کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہارے لیے چیزوں کو اس طرح سے کھول کر نہیں رکھے گی جس طرح تم نے سمجھا ہوا ہے۔ قرآن کی آیتیں ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہیں جو اپنی عقل استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن ہدایت کن کے لیے ہے؟ اولی الالباب کے لیے، صاحبان عقل اور فہم کے لیے۔ لہذا قرآن کو بھی اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو راستہ عقل و تدبر کا ہے، فکر کا ہے۔ عام فکر سے، عام حیثیت سے ہم جو چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت ہی سطحی سی باتیں بتا دی جائیں، آسان سی گفتگو کی جائے، یہ نہ قرآن کا طریقہ کار ہے اور نہ اہل بیت اطہار کا طریقہ کار ہے۔ آپ کو نہ قرآن بغیر سمجھے
غور کیے فکر کیے بغیر سمجھ میں آئے گا، نہ اہل بیت اطہار بغیر غور و فکر کے سمجھ میں آئیں گے۔ لہذا علماء، مراجع اعظام، بزرگان، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حفظہ اللہ، رہبر معظم انقلاب، جملہ ہے ان کا، اور یہ میرے اور آپ کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اپنا پورے سال کا رزق، چاہے مادی ہو چاہے معنوی ہو، سارا رزق ایام فاطمیہ میں حاصل کرتے ہیں۔ یہ 20 دن، 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک 20 دن ہیں۔ ان 20 دنوں کے اندر کیا فرمایا کہ ہم اپنے پورے سال کا رزق، چاہے مادی ہو چاہے معنوی رزق کو، کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ کہا دروازہ جناب سید ایام فاطمیہ۔ پس یہ جو ایام آ رہے ہیں، یہ جو بی بی کی شہادت کے ایام، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خانوادے کو متوجہ کریں اس بات کی طرف کہ یہ خاص طور پر وہ ایام ہیں جس میں ہم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ گرچہ یہ ذوات مقدسہ ہماری عقل سے اور اس کی پرواز سے بہت دور ہیں، لیکن ہم سے چاہا کیا گیا ہے؟ ہم سے چاہا یہ گیا ہے کہ اپنے وسعت کے مطابق جتنی تمہاری اوقات اور حیثیت ہے، کم از کم اتنا سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب میں ایک آدھ مقام ہے جو کہ آج بیان کروں گا آپ کی خدمت میں، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ پروردگار قرآن مجید میں اس مقام پر آ کر یہ ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب کوثر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کبھی موقع رہا تو تفصیل سے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کوثر کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر علماء نے مفصل بحث کی ہے، روایتیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ کسی نے کہا جنت کی ایک نہر کا نام کوثر ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد اولاد کثیر ہے، کسی نے کہا آپ کے ماننے والوں کی کثرت کوثر۔ اب یہ ہے یا نہیں ہے، اس پر بحث کی جائے گی۔ میں بھی زیادہ اس مرحلے میں نہیں ہوں کہ میں زیادہ تفصیل سے آپ کو بعض مطالب بیان کروں، صرف اشارے کروں گا۔ جو جنت کا مالک ہو اس کے لیے جنت کی ایک نہر معنی، خدا کوثر کہہ کر ہاں جنت کی کسی نہر کا نام کوثر ہو سکتا ہے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اس سورہ میں اللہ اپنے حبیب کو جو چیز عطا کر رہا ہے وہ کوثر ہے یا نہیں، یہ بحث ہے۔ ہو سکتی ہے جنت کی ایک نہر، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن جو مالک کوثر ہو اسے کوثر عطا کرنا، جو مالک جنت ہو اس کو کوثر عطا کرنا معنی نہیں رکھتا۔ کہا جی اولاد کثیر، اولاد زیادہ عطا کی گئی ہے، تو آیا یہی اولاد منظور ہے؟ اولاد کی کثرت قرآن میں جا کر ذرا دوسرے مقام پر دیکھیے گا کہ پروردگار اپنے اسی حبیب سے ارشاد فرما کر کہتا ہے، اے میرے حبیب تمہیں میرے دشمنوں کی اولاد اور مال کی کثرت تعجب میں نہ ڈالے۔ یہ جو میں نے ان کو کثیر اولادیں عطا کی ہیں، یہ جو میں نے ان کو کثیر مال عطا کیا ہے، یہ مت سمجھنا کہ میں ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آواز پروردگار سننا ہی نہیں چاہتا، تو جن کی آواز وہ سننا نہیں چاہتا، یہ مقام ہے، یاد رکھیے گا۔ جس کسی کے اوپر کوئی مشکل نہ پڑ رہی ہو وہ جان لے کہ پروردگار اس کی آواز سننا نہیں چاہتا، لہذا اپنی مشکلات سے گھبرایا نہ کریں۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا، ہم اپنے لیے کیا دیکھتے ہیں؟ ہم ہمیشہ اپنے سے بہتر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لہذا ہم احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی اپنے سے کمتر کو دیکھو تو تمہیں خدا کی رحمتیں خود بخود دکھائی دینے لگیں۔ اپنے سے زیادہ پریشان حال لوگوں کو جا کر دیکھو، تب آپ کو محسوس ہوگا کہ گویا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی پریشانی دی ہی نہیں ہے۔ جب آپ اپنے سے بہتر، ان کے بھی ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، باطن آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر آپ دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بہت دیا، ہمیں
نہیں دیا۔ اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب ہم اپنی پریشانیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی نہیں دیکھتے، تو ہمیں اپنی پریشانیاں بڑی لگنے لگتی ہیں۔ لیکن تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کے لیے یاد رکھے گا، پریشانی آتی ہے اور جب حل نہیں ہو رہی ہوتی تو وہی مرحلہ ہوتا ہے جس میں پروردگار اپنے بندے کو اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ لہذا پریشانی، مشکلات، یہ سب کا سب یہ وہ لوگ ہیں جن کی آواز خدا سننا چاہتا ہے۔ لہذا پیغمبر کو اگر اولاد کی کثرت یہ چیز اس قدر قابل قدر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ نہ کہتا۔ یہ جو کوثر ہے اس کو اگر سمجھنا ہے تو آیت نمبر 3 سے اس کو سہارا ملے گا۔ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے میرے حبیب، ان شانئک ھو الابتر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، اور تمہارا جو دشمن ہے ابتر صرف وہی رہے گا۔ اب ابتر سے کیا مراد ہے؟ یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے۔ پھر سے آیا ابتر سے مراد پھر لا ولد ہونا ہے جیسے کہ اکثر نے کہا، یا کسی نے کہا کہ حضرت کا مثلا بیٹے پیدا نہ ہونا یہ باعث بنا تھا کہ لوگ آپ کو ابتر کہنے لگے، اور پیغمبر کو یہ بات ناگوار محسوس ہوئی، لہٰذا اللہ نے سورہ کوثر نازل کر دی۔ اب یہاں بحث ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارے کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ کیا واقعاً پیغمبر کے لیے اولاد ایک ایسی شے ہے کہ جس کے نہ ہونے پر پیغمبر رنجیدہ ہوں گے؟ ہمارے پاس عام انسانوں میں بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی لیکن وہ رنجیدہ خاطر نہیں ہوتے، گرچہ ان کو لوگوں سے طعنے بھی سننے کو ملتے ہیں لیکن وہ رنجیدہ۔ تو وہ جو رحمت للعالمین ہے، جس سے زیادہ بڑا صابر کائنات میں کوئی نہیں ہے، جب پیغمبر کو تم اپنا جیسا سمجھنا شروع کر دو گے تو قرآن بھی تمہیں ویسا ہی سمجھ میں آئے گا۔ خوب اس کے بعد دوسرا مرحلہ، کیا واقعاً یہ مشکل ہے؟ نہیں، میں جانتا ہوں میرے خاندان میں اتفاقاً بہت سارے لوگ ہیں، میری اپنی پھوپھی 7 بیٹے ان کے پیدا ہو کر فوت ہو گئے۔ نہیں بیٹا کوئی نہیں بچا۔ اب میں وجوہات کی طرف نہیں جا رہا، لیکن میں نے آج تک ان کو رنجیدہ نہیں دیکھا۔ ان کی بیٹی شاید 7 بیٹوں سے زیادہ بہتر ہے، ان کا داماد شاید ان کے 7 بیٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ بس یہ مقام نہیں ہے۔ اگر میں کہہ رہا ہوں نا، میں بحث کو کھولوں تو میرے پاس حتی قرآن سے بھی میں بہت سارے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن آج میں اس موضوع میں جانا نہیں چاہتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہم شان نزول اٹھاتے ہیں، کہا جی مدینہ میں پیغمبر کے ایک کے بعد دوسرے بیٹے کے انتقال کے بعد لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا۔ سوال، کیا لوگوں کے ہاں بیٹے فوت نہیں ہوتے تھے؟ عام طور پر ہوتے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، اس زمانے میں بھی ہوتے تھے۔ جس کے ہاں اولاد ہی پیدا نہ ہو ابتریت اس کے لیے منع کرتی ہے، لیکن جس کے ہاں اولاد کم از کم پیدا ہو رہی ہو اس کو آپ ابتریت کا طعنہ نہیں دے سکتے۔ پھر ابھی پیغمبر کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا لیکن آئندہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ مدینہ میں حضرت کے ہاں جناب ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا سے جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، اور جناب ابراہیم کی وفات حضرت کی شہادت سے کچھ عرصے پہلے ہوئی ہے۔ لہذا جس کی اپنی نبوت کے دور کے آخری زمانے تک بیٹا رہا ہو، تھوڑا سا اگر ہم عقل استعمال کرنا چاہیں، تھوڑا سا فہم استعمال کرنا چاہیں، جناب ابراہیم کی ولادت کب ہوئی ہے؟ جناب ابراہیم کی ولادت 5ویں یا 6ٹھی ہجری میں ہوئی ہے، اور جناب ابراہیم 4 یا 5 سال تک زندہ رہے ہیں، یعنی پیغمبر کی اپنی شہادت سے 1 سال پہلے جناب ابراہیم کی وفات ہوئی ہے۔ تو اگر جناب ابراہیم نبوت کے آخری سالوں تک موجود تھے تو پھر تانا کس کے لیے ہے؟ اور کوثر اتر رہی ہے مکہ میں۔ لہذا اس کا معنی کیا ہے کہ یہ ابتریت کا تعلق بیٹے ہونے سے نہیں ہے، ابتریت کا تعلق کس بات سے ہے؟ اس بات سے ہے کہ چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ نے اپنی نبوت کے ابتدا میں ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ نبوت میرے اوپر آ کر ختم ہونے والی ہے، لہذا حضرت کی خاتم النبیین ہونے کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تانا دیا جا رہا تھا کہ اب سلسلہ ہدایت
ختم ہونے والا ہے۔ واہ اور اس سلسلہ ہدایت کو جو چیز جاری کرنے کا باعث بنے گی وہ خیر ہوگی کہ جس کے ذریعے سے ہدایت کا سلسلہ جاری ہوگا۔ اب وہ شے جس نے سلسلہ ہدایت کو اپنی آغوش سے جاری کرنا ہے اسی کا نام کوثر ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ کوثر وہ ہے کہ جو پیغمبر کے بعد قیامت تک سلسلہ ہدایت کو جاری کرنے والی ذات ہے۔ اب جب ہم اس عنوان سے کوثر کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو سوائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے کوئی اور ذات ہے ہی نہیں کہ جو کوثر کا مصداق بن سکے۔ اللہم صلی یہ میں نے صرف اشاروں میں گفتگو کی ہے تاکہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں واضح رہیں۔ اب اس کا معنی یہ ہوا کہ پیغمبر جو نبوت کے خاتمے کے مرحلے میں ہیں ان کے بعد جو سلسلہ ہدایت امامت کے نام سے شروع ہونا ہے اس سلسلے کو جس نے جاری کرنا ہے وہ کیا ہے؟ کوثر۔ لہذا کیوں کوثر سے تعبیر کیا انشاءاللہ یہ مطلب کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن اب جب یہ کوثر نازل ہو رہی ہے تو میں اب صرف ایک ظاہری مرحلہ ہے، ایک ظاہری کیفیت ہے، بس آج آپ کی خدمت میں وہ عرض کروں گا اور پھر زحمتوں کو تمام۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کوثر کے حوالے سے خود مکہ کے اندر بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک مقام کیا ہے؟ ایک مقام یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کوثر قرآن کریم کی سب سے مختصر اور سب سے چھوٹی سورہ ہے، آیتوں کے اعتبار سے بھی اور جو الفاظ اس میں استعمال ہوئے اس کے اعتبار سے بھی۔ یعنی بعض آیتیں ایسی ہیں کہ ایک آیت ہے لیکن ان میں الفاظ بہت زیادہ ہیں، لیکن سورہ مبارکہ کوثر کی یہ جو اختصار، یہ جو چھوٹا ہونا ہے، یہ ہر اعتبار سے نہ قرآن کی کوئی اور سورہ ہے جو 3 آیتوں پر مشتمل ہو اور نہ ہی کوئی اور سورہ ہے جو 9 الفاظ پر مشتمل ہو۔ 9 الفاظ ہیں اور 3 آیتیں، یہ سورہ مبارکہ کوثر کا اختصار۔ اب یہیں سے ایک مشکل پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا اگر قرآن میں ذکر زیادہ آیا ہے تو اس کا مطلب اس کی اہمیت خدا کے نزدیک زیادہ ہے۔ یہ ایک معیار ہے جو بعض لوگ بیان کرتے ہیں۔ لہذا مثلا جناب مریم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب مریم کا پروردگار نے نام بھی لیا اور سورہ مبارکہ مریم جو آپ کے نام سے منسوب سورہ ہے وہ ایک طولانی سورہ ہے، تو اس اعتبار سے سورہ بھی حضرت مریم کی بڑی، ذکر بھی حضرت مریم کا بظاہر قرآن میں نام کے ساتھ زیادہ۔ تو کہا بھئی پھر کیسے فضیلت زیادہ ہو سکتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا قرآن میں کیا کثرت کلام پسندیدہ ہے یا اختصار پسندیدہ ہے؟ اگر یہی معیار ہے فضیلت کا تو میرا سوال یہ ہے سب سے پہلے کہ یہ بتائیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ حضرت کی فضیلت زیادہ ہے یا دیگر انبیاء کی؟ اب سب یہی کہیں گے کہ بھئی حضرت سے تو کسی کا مقابلہ اور مقایسہ اور موازنہ ہے ہی نہیں۔ اب جب حضرت سب سے زیادہ افضل ہیں تو پھر قرآن میں سب سے زیادہ نام کس کا آنا چاہیے تھا؟ پیغمبر کا، جبکہ پورے قرآن میں آپ کا اسم مبارک 2 یا 3 مرتبہ سے زیادہ استعمال نہیں ہوا۔ اگر نبوت کا اور نبی کا ذکر ہے تو تمام کے تمام علماء جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہوا۔ تو اب اگر معیار یہی ہے تو بظاہر حضرت موسیٰ کو افضل ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے بعض دیگر انبیاء کی جو سورہ ہیں وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے نام سے بھی ایک سورہ ہے اور دیگر انبیاء کے نام سے بھی سورہ ہے۔ خود حضرت مریم کا سورہ پیغمبر کے سورہ سے بڑا ہے، تو کیا یہی معیار یہاں جاری کرو گے؟ پھر تیسرا مقام، اگر مقام یہی ہے کہ کسی کے تعارف میں کثرت کمال کی طرف اشارہ ہوتی ہے تو پروردگار کو تو پھر قرآن میں اپنے علاوہ کسی کا ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پھر خدا کی کتاب ہے،
اسی سے متعلق ہے، تو پھر خدا کا ذکر سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ وہ سورہ جو خدا نے اپنے تعارف کے عنوان سے جاری کی، کہ جس کو جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ ہم اپنے خدا کا حسب اور نسب کیا بیان کریں، ہم اپنے خدا کا کیا تعارف کرائیں، تو کیا سورہ مبارکہ توحید ہے۔ کوئی تم سے پوچھے کہ تمہارا خدا کیسا ہے تو سورہ مبارکہ توحید اس کو پڑھ کر سنا دو۔ اب میں یہی کثرت کلام کو فضیلت کا باعث سمجھنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سورہ مبارکہ توحید بڑی سورہ ہے یا چھوٹی سورہ ہے؟ سب جانتے ہیں کہ 4 آیتوں پر مشتمل ہے، اور قرآن کی جو چھوٹی سورہ ہے ان میں سے ایک سورہ سورہ مبارکہ توحید ہے۔ بس اپنی توحید کو مختصر بیان کر کے پروردگار نے پہلے ہی یہ اشارہ دے دیا کہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب ہم فضیلتوں کے باب کھولتے ہیں تو کثرت کلام کے ذریعے سے نہیں کرتے بلکہ مختصر کلام کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ لہذا اب مرحلہ غور کیجیے گا۔ اب کیا ہے مرحلہ یہ کہ یاد رکھے گا کہ جب فصاحت اور بلاغت کو معیار کہیں پر بنایا جاتا ہے تو جتنا کلام مختصر ہوتا چلا جاتا ہے اتنا فصیح اور بلیغ ہوتا چلا جاتا ہے۔ طوالت کلام فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے۔ لہذا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت فرماتے ہیں العلم نقطۃ، حضرت امیر فرماتے ہیں کہ علم ایک نقطہ ہے، کثرہ الجاہلون، کہ جس کو جاہلوں نے بڑھا دیا۔ لہذا کلام جتنا مختصر و مفید ہوتا چلا جاتا ہے فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اتنا قوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب ہم نے اس مقام پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں کہیں اگر فصاحت اور بلاغت کے دریا کو جاری کیا ہے، آپ آج بھی اگر کسی سے پوچھنا چاہیں گے تو ہر شخص کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ پروردگار نے سورہ مبارکہ کوثر میں فصاحت اور بلاغت کے معجزات کو ظاہر کیا۔ بس اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا، اب یہ اتفاق نہیں ہے کہ پروردگار جس ذات کے تعارف کے لیے سورہ کو نازل کر رہا ہے اس میں فصاحت اور بلاغت کے معجزات کو جاری کر کے یہ بتا رہا ہے کہ خدا کے نزدیک سیدہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اب یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کیا یہ بات ہماری صرف ایک ادعا ہے؟ کیا خطابت کا جملہ نہیں؟ یہ تاریخ کی گواہی ہے۔ بس یہ مقام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور زحمتوں کو تمام۔ عرب کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ عرب چند چیزوں میں جو بہت مشہور تھے ان میں سے 2 چیزیں تاریخ میں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں عرب کے مقابلے پر آج تک کوئی دوسری قوم نہیں آ سکتی۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک عرب کی شمشیر زنی تلوار، اور دوسری عرب کی شاعری اور کلام۔ عرب میں اور خصوصاً اب غور کیجیے گا جس زمانے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کی بعثت ہوئی ہے، عرب نے نہ اس سے پہلے فصاحت اور بلاغت میں یہ مقام دیکھا ہے اور نہ اس کے بعد عرب میں فصاحت اور بلاغت کا یہ مقام دوبارہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی فصاحت اور بلاغت اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پیغمبر کا دور عرب کی فصاحت اور بلاغت کے کمال کا دور۔ دوسری جانب شمشیر زنی تلوار بازی، اس میں بھی عرب اپنے کمال پر، لیکن عرب کے معاشرے میں جو چیز شدت سے حاکم ہے وہ کیا چیز ہے؟ تلوار بازی، جنگ۔ لہذا عرب ہر بات میں لڑنے کے لیے تیار۔ مولانا حالی کی ایک مسدس ہے جو آپ لوگوں نے بھی کبھی اپنے بچپن میں یا جوانی میں پڑھی ہوگی۔ اس مسدس میں جو انہوں نے مسلمانوں عرب جاہلوں کا جو احوال لکھا اس کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، وہ شاید آپ کو بھی ابھی تک یاد ہوگا کہ عربوں کی حالت کیا تھی۔ کہا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ۔ عرب کو جھگڑا کرنے کے لیے بات نہیں چاہیے۔ تمہارے گھوڑے نے پانی کیوں پیا پہلے؟ 50 سال جنگ۔ تمہارا گھوڑا جنگ میں دوڑ میں آگے کیوں نکل گیا؟ 20 سال تک جنگ۔ عرب کی بعض جنگیں وہ ہیں جو 100 سال جاری رہی۔ لہذا عرب کے معاشرے پر جو چیز حاکم تھی وہ کیا تھی؟ تلوار۔ جو قبیلہ جتنا طاقتور، جو قبیلہ جتنا
مضبوط جتنا جنگجو اتنا ہی حاکم۔ اب یہ جو ان کی کیفیت تھی اس کا ظہور ہوتا تھا کہاں؟ خانہ کعبہ کے اندر۔ آپ نے سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ اندازاً 360 کے قریب بت تھے۔ یہ 360 قبیلوں کے بت تھے۔ اب کیا یہ سارے کے سارے خانہ کعبہ کے اندر تھے؟ نہیں، سارے کے سارے خانہ کعبہ کے اندر نہیں تھے، کچھ اندر رکھے جاتے تھے، کچھ باہر۔ کیا یہ سارے ایک جتنے تھے؟ نہیں، کسی کو بڑا بنایا جاتا تھا، کسی کو چھوٹا، کسی کو قیمتی دھات سے اور کسی کو بہت ہی معمولی چیزوں سے۔ یہ کیا تھا سلسلہ؟ یہ سلسلہ یہ تھا جو قبیلہ جتنا مضبوط ہوگا، جتنا طاقتور ہوگا، جتنا جنگجو ہوگا، جتنا مالدار ہوگا، اس کا بت اتنا ہی قیمتی دھات کا ہوگا، اتنا ہی بڑا ہوگا، اور خانہ کعبہ میں اتنے ہی مرکزی جگہ پر اسے رکھا جائے۔ لہذا غور کیجئے، ایک خاص مقام ہے جہاں تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ لہذا عرب کے اندر بت یعنی ان کا خدا قبیلے کی طاقت کا نشان ہے۔ قبیلہ جتنا طاقتور، خدا اتنا قیمتی، بت اتنا ہی بڑا، اتنا ہی مرکزی مقام پر۔ اب جیسے جیسے قبیلہ ضعیف ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ ان کو حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے خدا کو، اپنے بت کو کسی قیمتی شے سے بنائے۔ لہذا بعض بت عام پتھروں سے بنائے جاتے تھے، بعض قبیلے ضعیف تھے تو وہ لکڑی سے اپنا خدا بناتے تھے، اور کچھ قبیلے اتنے ضعیف تھے کہ ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے خدا کو کسی کھانے پینے کی شے سے بنا کر لائیں، اور اس کو خانہ کعبہ کے باہر رکھا جاتا تھا۔ لہذا تاریخ ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ ایک نکتہ بھی اس میں موجود ہے جو آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ کچھ قبیلے ایسے تھے جن کا خدا، جن کا بت حلوے کا بنا ہوتا تھا۔ اب یہ بیچارے رات کو حلوے سے اپنا خدا بنا کر رکھ کے جاتے تھے، صبح آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ان کے بت کو کوئی کھا گیا۔ اب یہ جو ان کے خدا کو کھایا جا رہا ہے، یہ بنیادی طور پر کیا اشارہ تھا کہ جب ہم تمہارے خدا کو نہیں چھوڑتے تو تمہیں بھی۔ لہذا آپ غور کیجئے گا، یہاں ایک لطیف نکتہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اب عرب میں مرحلہ کیا ہے؟ جتنا طاقتور قبیلہ ہوگا اتنا ہی طاقتور بت ہوگا۔ ابھی اسی ایکویشن کو آپ پلٹ دیں تو کیا ہوگا بھائی؟ جتنا طاقتور، جتنا بڑا بت ہوگا، جتنا قیمتی بت ہوگا، اتنا ہی طاقتور قبیلہ ہوگا۔ بس اب یاد رکھیے یہ تلازم ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جس قوم کا خدا جتنا طاقتور ہوتا ہے، جس قوم کا خدا جتنا طاقتور ہوتا ہے، قوم خود بخود طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جس قوم کا خدا ہی ضعیف ہو، جس کا خدا ہی کچھ نہ کر سکے، تو وہ قوم خود بخود ضعیف ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، یہ جو قرآن بار بار خدا کی قدرت کا ذکر کرتا ہے کہ پروردگار ہر شے پر قادر ہے، پروردگار ہر شے کا احاطہ کرنے والا ہے، پروردگار تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، خبیر ہے، رزاق ہے، جبار ہے، قہار ہے، قدیر ہے، قادر ہے۔ یہ تمام کی تمام صفات جو بیان کر رہا ہے پروردگار، یہ اس لیے سمجھانا چاہتا ہے کہ میرے اوپر ایمان لانے والے یہ جان لیں کہ خدا کتنا طاقتور ہے۔ اب خدا جتنا طاقتور ہوتا چلا جائے گا، خدا کے اوپر ہمارا ایمان اتنا طاقتور ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا خدا کے اوپر ایمان طاقت ہوتا چلا جائے گا، قوم خود بخود اتنی مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا یاد رکھے گا، اہل بیت اطہار اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے نہیں آئے تھے، خدا کو پہچانوانے کے لیے آئے تھے۔ لہذا امیر المؤمنین نے جس وقت 2 انگلیوں سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تو یہ کہا کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، یہ اپنی طاقت سے نہیں دیا ہے، خدا کی دی ہوئی طاقت سے کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ مجھ جیسے جاہل کو یہ بتا سکے کہ جس قوم میں جس کا بندہ اتنا طاقتور ہے، اس کا خدا کتنا طاقتور ہوگا۔ اب
اگر خدا اتنا طاقتور ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ قوم اتنی طاقتور ہو جاتی ہے، اس کے ماننے والے اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ جب باطل اپنا پورا لشکر لا کے ان کو کسی صحرا میں قتل بھی کر دیتا ہے، اپنے طور پر ان کے نام و نشان مٹانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تب بھی تاریخ کے سینے میں ہمیشہ زندہ باد وہ رہتے ہیں اور مارنے والے مردہ باد ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ خدا اللہ لہذا یاد رکھیے گا، جتنا خدا، اب ہمارا اور آپ کا عقیدہ خدا کے بارے میں جتنا محکم ہوتا چلا جائے گا، لہذا ہمیشہ اپنے بات کا آپ کو جب بھی کبھی آپ کے اوپر کوئی خوف مسلط ہو، جب بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی مسلط ہو، جب بھی آپ کو لگے کہ فلاں شخص مجھے نقصان پہنچا دے گا، اپنے آپ کو یقین دلایا کرے کہ نفع اور نقصان صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جتنا آپ کا اس چیز پر ایمان ہوتا چلا جائے گا، اتنا خدا آپ کو ویسے ہی غنی کرتا چلا جائے گا۔ لہذا دین کیا چاہتا ہے کہ خدا کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ طاقتور ہو۔ اب عرب میں نے عرض کیا ہر جگہ تلوار چلتی ہے، لیکن ایک میدان ایسا ہے جہاں پر عرب کی تلوار نہیں چلتی۔ وہ کون سا مقام ہے؟ وہ فصاحت اور بلاغت کا۔ اب فصاحت اور بلاغت میں غور کیجئے گا، فصاحت اور بلاغت میں اب جن کو ذرا سا بھی ادب سے شوق ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا کے تمام ادب کی جو بنیادی تقسیم ہے وہ کیا ہے؟ شعر اور نثر، تیسری کوئی شکل نہیں ہے۔ تیسری یا نظم پائی جاتی ہے، شعر پایا جاتا ہے، یا نثر ہے، تیسری کوئی شے نہیں۔ اب ادب میں نثر اور نظم کے درمیان میں سب سے زیادہ جو فصاحت اور بلاغت ہے وہ شعر میں ہے۔ کیوں ہے، کیسے ہے، وہ یہ بحث انشاءاللہ کبھی اور، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ شعر چونکہ نظم پایا جاتا ہے، اس کے اندر ترتیب پائی جاتی ہے، لہٰذا انسانی حافظے میں شعر کا جو امپریشن ہے، شعر جو انسانی حافظے میں جتنی تیزی سے محفوظ ہوتا ہے، نثر محفوظ نہیں ہوتا۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ آپ کو 80 سال پرانے بھی شعر ابھی تک یاد ہوں، بچپن کی شاعری انسان کو بڑھاپے تک، لیکن نثر یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح سے شعر کے اندر جو آپ فصاحت اور بلاغت بیان کر سکتے ہیں، نثر میں بیان، لہذا اب انشاءاللہ موضوع دے کر جا رہا ہوں، اس سے سوچئے گا، جب آپ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب شعر کے اندر یہ دونوں خاصیتیں پائی جاتی ہیں کہ شعر فصیح اور بلیغ بھی ہوتا ہے اور حفظ بھی آسانی سے ہو جاتا ہے، تو اللہ نے قرآن کو شاعری کی شکل میں نازل کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک سوال ہے، کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو آپ کو تفصیل سے عرض کروں گا۔ لیکن اب کیا ہوا؟ دوسرا میدان، اب غور کیجئے گا، ایک میدان تلوار کا۔ اب تلوار میں جو جتنا زیادہ طاقتور اس کا بت اتنا ہی طاقتور، یہ ایک نوع کی بت پرستی ہے۔ دوسری بت پرستی، دوسری شکل بت پرستی کی، وہ کیا ہے؟ وہ شعر کا میدان۔ اب فصاحت اور بلاغت کے میدان میں نے اس کے شعر زیادہ طاقتور ہے، اور عرب نے اس دور میں جو شاعر دیکھے، نہ اس سے پہلے کبھی نہ اس کے بعد کبھی پیدا ہوئے، لہذا پیغمبر کے دور میں 7 بڑے شاعروں کے 7 بڑے قصیدے، جن کو سبع معلقات کہتے ہیں۔ آپ ابھی گوگل پہ لکھیں گے سبع معلقات تو آپ کے سامنے آ جائیں گے 10 ایسے قصیدے کہ جو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اپنے کمال پر۔ اب وہ عرب جو ہر جگہ تلوار چلاتا ہے، یہ واحد مقام ہے جہاں عرب کی تلوار نہیں چلتی، لہذا یہ وہ جگہ تھی جہاں پر بعض ضعیف کمزور قبیلے کے بھی شاعر آتے تھے اور شاعری میں اپنے طاقت کو، اپنی قدرت کو منوانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب یہاں طاقت نہیں چلے گی، یہاں تلوار نہیں چلتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فصاحت اور بلاغت کو آپ شعر کے ذریعے سے تو بتا سکتے ہیں، تلوار کے ذریعے سے مجبور نہیں کر سکتے۔ لہذا اب عرب میں کیا تھا؟ جس طرح سے غور کیجئے گا، جنگ میں جو جتنا طاقتور اس کا بت اتنا ہی خانہ کعبہ میں مرکزی جگہ پر۔ شعر کے میدان میں جس کا قصیدہ جتنا طاقتور، اب اس کو کہاں کر لے کے جائیں؟ اس کا مقام کیا ہے؟ یہ کہاں جائے گی؟ اس کا بھی مقام خانہ کعبہ۔ آپ کبھی یہ اشعار اگر پڑھیں گے تو آپ کو بڑا افسوس ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شاعری میں
جو مواد استعمال کیا گیا، جو فکر استعمال کی گئی ہے، وہ بہت ہی پست اور بہت ہی گھٹیا ہے، سوچ گھٹیا ہے، خیال گھٹیا ہے، لیکن الفاظ کے اعتبار سے فصاحت اور بلاغت کے دریا بہا دی۔ اب یہ کیا کرتے تھے، جس طرح سے بت خانہ کعبہ میں رکھے جاتے تھے، جب شاعر اس مقام پر پہنچتا تھا تو کیا کرتا تھا، چیلنج کرتا تھا، اور پھر اس کے شعر کو ایک کپڑے پر لکھ کر خانہ کعبہ کے پردوں پر لٹکا دیا جاتا تھا، اور چیلنج کیا کیا جاتا تھا کہ تم اس سے اچھا کلام لکھ کر لے آؤ، ہم اپنا کلام اپنے ہاتھ سے اتار۔ اب یہ جو 7 قصیدے تھے جو 7 کپڑوں پر لکھ کر خانہ کعبہ پر لٹکائے گئے تھے، میں نے عرض کیا اگر آپ اس کا خیال پڑھیں گے تو آپ کو بہت افسوس ہوگا، انتہائی پست اور گھٹیا خیالات ہیں، لیکن فصاحت اور بلاغت کے دریا ہیں۔ اب یہ بھی ایک بت پرستی ہے۔ چیلنج کیا ہے، اس سے زیادہ فصاحت اور بلاغت والا کلام لے آؤ، ہم اپنے ہاتھ سے اتار۔ اب جب یہ چیلنج چل رہا تھا اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، تو ان کی فصاحت اور بلاغت کا جواب دینے کے لیے پروردگار نے سورہ مبارکہ کوثر کو نازل فرمایا۔ بس ایک شان نزول اب سورہ کوثر کا، اس کا مطلب یہ بھی ہے، اس کا معنی کیا ہوا کہ سورہ کوثر اللہ نے لوگوں کے تانے کے جواب میں نہیں اتاری ہے، بلکہ سیدہ کا قصیدہ بیان کرنے کے لیے اتاری ہے۔ فصاحت اور بلاغت کا دریا جاری کرنے کے لیے پروردگار نے سورہ کوثر کو نازل کیا، اور نازل کرنے کے بعد کیا کہا، پیغمبر سے جاؤ یہ سورہ کوثر یہ بھی خانہ کعبہ پر لکھ کر لگا دو۔ تو فرمایا ایک چمڑے کے ٹکڑے پر یا لکڑی کے ٹکڑے پر اسی سورہ مبارکہ کوثر کو لکھوایا گیا اور اس کو ان کے درمیان میں لٹکا دیا گیا۔ اب غور کیجیے گا کیا ہوا، جیسے ہی سورہ مبارکہ کوثر کو ان اشعار کے درمیان لٹکایا گیا تو کیا ہوا، اب وہی شاعر کہ جن کو یہ گمان تھا کہ ہم سے بہتر فصاحت اور بلاغت کسی کے پاس نہیں ہے، اب غور کیجئے گا اللہ نے کیا کیا، ان کے قصیدے طویل تھے، اللہ نے مختصر سورہ نازل کیا۔ انہوں نے فصاحت اور بلاغت کے لیے شعر استعمال کیا، اللہ نے فصاحت اور بلاغت کے لیے نثر استعمال کیا۔ بس اب غور کیجئے گا جو نقطہ دے رہا ہوں، چونکہ یہاں سے میں نے آپ کو ایک مقام پر اور پہنچانا ہے اور پھر زحمت تمام۔ اس کا معنی کیا ہوا، اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کسی جگہ پر مقابلے میں خود خدا آنے جائے، خود خدا آنا چاہے، تو پھر اس کا مزاج کیا ہے، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ۔ اللہ کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو بہت چھوٹے سے گروہ کے ذریعے سے بہت بڑی فوج کو شکست دیتا ہے، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے۔ جب اللہ نے مدد بھیجنی ہو تو پھر وہ کیا کرتا ہے، صنف ضعیف کو استعمال کرتا ہے صنف قوی کے مقابلے پر۔ اب یہاں اللہ نے کیا کیا، شعر کے مقابلے پر کس کو استعمال کیا، نثر کو۔ اب جب استعمال کیا تو کیا ہوا کہ جب سورہ مبارکہ کوثر کو لٹکایا گیا تو شعر کے مقابلے پہ نثر ہے، طویل کلام کے مقابلے پر مختصر کلام ہے۔ وہ آتے تھے سورہ مبارکہ کوثر کو بڑی دیر تک پڑھتے رہتے تھے، اور پڑھنے کے بعد کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنا قصیدہ خود اتار کر چلے جاتے تھے۔ ایک ایک کر کے وہ قصیدے خانہ کعبہ کے پردوں سے اتار لیے گئے۔ اس کے بعد کسی کے اندر جب ہمت نہ تھی کہ سورہ مبارکہ کوثر کے مقابلے پر کوئی کلام کہہ سکے تو سورہ کوثر کے نیچے اپنی جانب سے صرف ایک جملے کا اضافہ کر دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے کوثر تمہیں عطا کی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اللہ کی اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں، اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے میرے حبیب تیرا دشمن ہی ابتر ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ بس اس کے آگے ایک جملہ لکھ کر چلے گئے، مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ کلام بشر ہو ہی نہیں سکتا، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کس نے کہا؟ عرب کے فصیح ترین لوگوں نے، عرب کے فصیح ترین شاعروں نے۔ بس اب غور کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ بت شکنی فتح مکہ کے بعد نہیں ہوئی ہے،
دو طرح کی بتیں ہیں، دو طرح کی بت پرستی ہے، ایک بتوں کی شکل میں تھی، ایک ان قصیدوں کی شکل میں تھی۔ اب اس کا معنی یہ ہوا کہ بت شکنی اللہ نے کوثر کے ذریعے سے شروع کی، پیغمبر نے حیدر کرار کے ذریعے سے اس کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ بس بت شکنی کوثر سے شروع ہوئی، حیدر پر ختم ہوئی۔ لیکن مزاج اگر یہاں سمجھ میں آ جائے گا تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جس جنگ میں، جس مقابلے میں تلوار استعمال نہیں ہو رہی، وہاں اللہ صنف نازک کے ذریعے سے صنف قوی کو شکست دے رہا ہے۔ اب ایک جنگ یہ جہاں اللہ نے سورہ کو، چونکہ الفاظ کی جنگ تھی، بغیر تلوار کی جنگ تھی، تو اللہ نے سورہ مبارکہ کوثر کے ذریعے سے شکست دی۔ دوسری جنگ جو اس کے بعد ہوئی ہے وہ سب سے آخری جنگ ہے پیغمبر کے زمانے کی، پیغمبر کی نبوت کے زمانے کی آخری جنگ ہے، اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے۔ یہ آخری جنگ بھی اتفاقاً بغیر تلوار کے ذریعے سے ہی ہوئی ہے۔ یہ جنگ کہاں ہوئی تھی؟ یہ جنگ ہوئی تھی مباہلے کے میدان میں۔ اب وہ دوسری جنگ جہاں پر تلوار استعمال نہیں ہونی تھی، وہاں پر بھی اللہ نے صنف نازک کو استعمال کیا۔ ابھی تک پیغمبر کسی جنگ میں خواتین کو ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، اب مداحلے میں جناب زہرا کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ بس جہاں جنگ نہیں چلنی تھی وہاں پر اللہ نے صنف نازک کو استعمال کیا۔ لیکن اب یہ اتفاق نہیں ہے کہ فصاحت اور بلاغت کی جنگ تھی تو سیدہ کی فصاحت اور بلاغت کے ذریعے سے قصیدے کو سورہ مبارکہ کوثر کی صورت میں نازل کیا، اور جہاں علم کی اور منطق کی جنگ تھی وہاں پر خود جناب سیدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ بس جناب سیدہ کے مقامات کو اگر قرآن سے درک کرنا ہے تو انسان قرآن کے اوپر غور کرے، تدبر کرے، تو قرآن خود جناب سیدہ کے قصیدے بیان کر رہا ہے۔ جس کا مدح خواں پروردگار ہو، جس کا مدح خواں پیغمبر ہوں، جس کے ثنا خواں ائمہ اطہار ہوں، اور جس کی قدر، جس کی کیفیت یہ ہو کہ جب بھی جناب سیدہ پیغمبر کے پاس تشریف لاتی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر نے اپنے تمام قد کے ساتھ کھڑے ہو کر دوڑتے ہوئے جناب سیدہ کا استقبال نہ کیا۔ جناب عائشہ سے یہ روایت منقول ہے کہ جب بھی جناب سیدہ آتی تو پیغمبر کے لیے لفظ استعمال کیا، قام الیہا۔ آج تک علماء نے اس ظریف نقطے کی طرف غور نہیں کیا تھا۔ یہ رہبر کی بصیرت اور رہبر کی علمیت کا مقام ہے کہ آپ نے اس ظریف نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر لفظ قامہ لام کے ساتھ استعمال ہو، قامہ لہا کہا جائے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے لیے کھڑے ہوئے، جو عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا تھا۔ کہ لیکن اگر قامہ الی کے ذریعے سے بیان ہو، قامہ الیہا، تو اس کا معنی خاتون کے لیے کھڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ الی کا معنی ہے کہ کھڑے ہو کر دوڑتے ہوئے سیدہ کی طرف جاتے تھے۔ اس قدر اہتمام ہے، عزت و حرمت سیدہ ہے کہ کائنات کا نبی دوڑتے ہوئے جناب سیدہ کے استقبال کے لیے جاتے، جناب سیدہ کو سینے سے لگاتے، حضرت کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنے مقام پر بیٹھا کر خود حضرت کھڑے رہتے۔ صرف یہی نہیں، حضرت کا عزت اور اکرام پیغمبر کس طرح کر رہے ہیں؟ ابھی برادر عزیز اپنے کلام میں بہت خوبصورت جملہ، بہت خوبصورت شعر پڑھ رہے تھے کہ وہ نبی جو سدرۃ المنتہا پر نہ ٹھہرے، وہ ذات کے جس کا رکنا پروردگار کو سدرۃ المنتہا پر بھی برداشت نہیں ہوتا۔ پیغمبر کا ہر حرکت، پیغمبر کا ہر کام خدا کے اذن سے ہے نا، ہر حرکت پیغمبر کی خدا کے اذن سے ہے۔ وہی خدا اس پیغمبر کو جو سدرۃ المنتہا پر نہیں ٹھہر رہا، اس کو سیدہ کے دروازے پہ ٹھہرا رہا ہے، اور ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ روایات کے مطابق اپنی شہادت سے پہلے کچھ مہینے تک پیغمبر نے لگاتار یہ کام کیا
کہ نماز کے لیے جاتے ہوئے سیدہ کے دروازے پر ٹھہرتے تھے، رک کر جناب سیدہ کے دروازے کو سلام کر کے کہتے تھے السلام علیک یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ جس دروازے کو پیغمبر نے اتنی مرتبہ سلام کیا، امت نے اس دروازے کی اتنی بھی حرمت کا خیال نہ رکھا کہ پیغمبر کے بعد لکڑیاں لا کر اس دروازے کو آگ لگا دیں۔ عزیزوں، یہ ایام آپ جانتے ہیں، یہ ایام وہ ایام ہیں کہ جس میں امت کے ہاتھوں مصائب اٹھا کر سیدہ کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ سر کے بال سفید ہو گئے تھے، کمر جھک گئی تھی، وہ ہاتھ کے جس کے اوپر جاری ہونے والے دانے تسبیح زہرا کہلاتے تھے اب اپنے پہلو سے اٹھا نہیں سکتے۔ اس قدر شدید درد ہے پہلو میں، لیکن ان تمام کیفیات میں بھی بازو پر جو ظالم نے تازیانہ مارا تھا تو بازو اس طریقے سے سوج گیا تھا کہ اب سیدہ اللہ اکبر کے لیے کانوں تک ہاتھ، اور ملعون نے جو تماچا لگایا تھا تو آنکھ کے کونے میں آنے والی سرخی باقی تھی۔ ان تمام تکلیفوں کے باوجود سیدہ کو اپنی تکلیفوں سے زیادہ مولا کائنات کی تکلیفوں کا احساس ہے۔ یہ تکلیفیں، یہ اذیتیں وہ ہیں جو زہرا سلام اللہ علیہا کے بدن مبارک پر پڑی ہیں، لیکن جو اذیتیں علی کے دل پر پڑ رہی ہیں وہ سیدہ کے لیے زیادہ سنگین۔ جناب فضہ نے ایک دن آ کر کہا بی بی میں نے دیکھا ہے کہ اب لوگ مولا کائنات کو سلام نہیں کرتے۔ شام کو جب مولا کائنات واپس آئے ہیں تو حضرت کے پاس بیٹھ کر ایک مرتبہ کہا یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھو نبی کی بیٹی، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا میں نے سنا کہ اب مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ کہا حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، کائنات کا امیر روتے ہوئے کہہ رہا ہے نبی کی بیٹی کاش بات یہیں تک رہتی، نوبت یہاں آ گئی ہے کہ اب علی سلام کرتا ہے یہ پلٹ کر جواب نہیں۔ یہ وہ درد ہے جو علی کی روح پہ ہے، یہ وہ درد ہے جو علی کے قلب پر ہے، اور اس درد کا اتنا احساس ہے کہ جب سیدہ کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا، جب بازو متورم ہو چکا تھا، جب آنکھ میں سرخی آ چکی تھی تو سیدہ کا پہلو سے ہاتھ اٹھتا نہیں تھا، لیکن جب علی گھر میں داخل ہو جاتے تو اپنے پہلو پر ہاتھ نہیں رکھا کرتی تھی، ارے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال لیتی کہ علی کو آنکھ کی سرخی دکھائی نہ دے، ارے اپنے زخموں کو اتنا چھپا کر رکھا کہ شب شہادت جب میرا مولا غسل دے رہا تھا ایک مرتبہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ام ایمن نے جب سوال کیا، کہا ام ایمن بڑی صابرہ تھی تیری شہزادی، ارے کتنے زخم ایسے ہیں جو علی کو معلوم ہی نہ ہونے دیے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الہ بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ جمعے کا دن حضرت کے ظہور سے متوقع دن ہے، آج کے دن خاص طور پر دعا کیجئے، بالخصوص سیرہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں ملتا ہے کہ آج کے دن جمعے کے دن مغرب سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے، سورج کے غروب ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے بی بی دعا کا خاص اہتمام کیا کرتی تھی۔ سیرہ جناب سیدہ ہے، بی بی نے دعا کی قبولیت کے وقت پر سے اس اسرار پر پھر سے بھی پردہ ہٹایا ہے۔ جمعے کی غروب کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، خاص طور پر امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کریں۔ پروردگار
تمام علماء مراج اعظام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، بار الہ تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں بار الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بار الہ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ روز جمعہ روز مغفرت بھی کہلاتا ہے، پروردگار تمام حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، تمام حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں جو مومنین و مومنات دنیا سے جا چکے، شہدائے ملت جعفریہ خصوصاً جن کے ناموں کا آج اندراج کیا گیا ہے بار الہ، ان تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، ان تمام مرحومین کو جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، قبر و برزخ کی مشکلات کو ان کے لیے آسان فرما، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا تمام حاضرین اور ان تمام مومن مومنات مرحومین کو قیامت کے دن جناب سیدہ کی شفاعت میں مشمول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفری اور بالخصوص وہ تمام مرحومین جن کے ناموں کا اندراج کیا گیا ان کے ارواح کے لیے ایصال فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔